वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, कनाडा की सरजमीन पर सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलविस होने पर दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कैनेडियन हुकाम का कहना है अमेरिका के साथ मिलकर मामले की तहकीकात कर रहे हैं, मुनासिब वक्त पर शवाहिद सामने लाएंगे। पायदार तरक्की चाहते हैं तो तरक्की पजीर ममालिक को वसाइल फराहम करें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तरक्याती याफ्ता मुल्कों से मुतालबा कर दिया। न्यूयॉर्क में मुबाहिसे से खिताब में कहा, कर्ज में जकड़े मुल्कों के लिए लाहे अमल तैयार करना होगा। मौसमियाती तब्दीली से तबाही पर बैनुल अक़वामी बरादरी को उनका वादा भी याद दिलाया। अनवारुल हक काकड़ ने ईरानी सदर से भी मुलाकात की, दो तरफा ताउन को मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया। IMF ने निगरान हुकूमत को बिजली बिलों में बड़े रिलीफ से रोक दिया। IMF ने बिजली के वाजबात की अदम अदायगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, अगर बिजली बिलों में रिलीफ दिया तो सर्कुलर डेट कम नहीं होगा। IMF ने 200 यूनिट्स तक के सार्फिन के लिए बिजली रेट में रिलीफ से भी मना कर दिया। ज़राए का कहना है कम से कम 6 माह तक 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ मिलेगा। अगर 6 माह में एक बार भी 200 यूनिट से ज्यादा का बिल आया है तो रिलीफ नहीं मिलेगा। आम इंतखाबात और मौशी एडजस्टमेंट प्रोग्राम पर अमल से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। दरामदात पर रुकावटों में नरमी से सरमायाकारी बढ़ेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल मौशी शरह नमू 1.9% रहने का इम्कान है। ADB का कहना है बिजली रेट में तेजी से इजाफे से महंगाई में खातिर ख्वाह कमी नहीं होगी। डॉलर के मुकाबले रुपए की मुसलसल कमजोरी अफरात ज़र की दबाव को बुलंद रखेगी। औसत महंगाई की शरह 25% रहने का इम्कान है। बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के झटके मईशत के लिए चैलेंज हैं। सुस्त आलमी शरह नमू भी पाकिस्तान की मौशी तरक्की सुस्त होने की वजह बनेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने मौशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसी इस्लाहात को जरूरी करार देते हुए कहा, तवानाई के शोबे और सरकारी इदारों में तेज रफ्तार इस्लाहात के साथ साथ समाजी और तरक्याती अखराजात का मौसर इस्तेमाल करना होगा। वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक। कराची के मौसम की बात करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, बारिश, लांडी, कुरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, कैदाबाद और दीगर इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। हमारी नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ हुआ फातिमा, उनसे मजीद जानेंगे। आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, महकमे मौसमियात की जानिब से ये बताया गया था कि 18 से 20 सितंबर के दौरान जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शहर में बारिश का इम्कान है, लेकिन चूंकि 2 दिन गर्मी रही है, बारिश इस कदर नहीं हुई है। लेकिन आज 20 सितंबर है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो चुका है, जिनमें हसन स्क्वायर, कायदाबाद, लांडी, कोरंगी, मलीर, 15 और इसके मुल्क के इलाकों में जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू है। लियाकताबाद, हसन स्क्वायर, मलीर और इसके अलावा जो है वो मशरकी और जुनूब मशरकी में आइंदा आने वाले 24 घंटों के दौरान भी बारिश का कहा गया है। जी शुक्रिया आपका। एहतसाब अदालत ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन के खिलाफ 6.25 अरब रुपए के करप्शन केस पर रिमार्क्स देते हुए कहा है कि केस का ट्रायल जहां रुका था वहीं से शुरू किया जाएगा। अदालत ने नैब तरमीम के तहत अदालत के दायरा इख्तियार चैलेंज करने की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा, नैब तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। कल सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा मिला है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल किया जाएगा। अब तो नैब तरमीम खत्म कर दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा भी सामने है। अदालत ने मजीद कहा, गवाहान को बुलाते हैं और केस को चलाते हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान और मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म देते हुए रेफरेंस के समय 5 मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की गुमशुदगी की दरख्वास्त पर पुलिस को गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पुलिस को 3 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब को इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए 26 सितंबर तक की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा, अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ये इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए आखिरी मोहलत है। अगर इमरान रियाज को पेश नहीं किया तो हुक्म जारी करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, आईजी साहब 5 माह हो गए हैं, बहुत वक्त दे दिया। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, हमें थप्पड़ भी मारा जाता है और कहते हैं रोना भी नहीं। बिलावल दूसरों से तो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, मगर अपने सूबे में पंजे गाड़े बैठे हैं।
منظور وسان جو یہ کہتے ہیں کہ تھپڑ مارتی بے روتی نے الٹا ہے، میں تھپڑ مارا جاتا ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ رونا بھی نہیں. یہ لیول پلینگ فیلڈ دوسروں سے اپنے لیے تو طلب کیا جا رہا ہے. گزشتہ 15 سالوں سے جس طرح اپنے پنجے گاڑے گئے کہ جس طرح کے تبادلے تقرری ہوئی وہ اتنی یک طرفہ ہیں اور وہ اس 15 سال کی لیگیسی کا تسلسل ہے کہ اس میں کم از کم ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں بچتا. جو انتظامی سول انتظامیہ ہو یا پولیس انتظامیہ، لوگ مطلب یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ پھر لیول پلینگ فیلڈ کیسے ہوگا. تو مجھے نہیں پتا بلاول بھٹو زرداری کس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ان کی مرضی کی ساری تعیناتی ہو. ہم جمہوریت کے نام پر 18 لیڈروں کا جنازہ لے کر چل رہے ہیں. یہی لوگ پاکستان کی تباہی کی وجہ ہیں. یہ 18 کھرب پتی چور کہتے ہیں ہماری نالائق اولاد کو بھی بطور لیڈر قبول کریں. 18 پارٹیوں کو دفن کر دیں اور نئے لوگ لے آئیں. کراچی میں 2 اکتوبر کو 100 مقامات پر احتجاج ہوگا. 6 اکتوبر کو دھرنا ہوگا جو مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ڈالر اگر 30 روپے تک کم ہوا ہے تو اس کا اثر پیٹرول پر فوری آنا چاہیے تھا. کہ ہم 2 اکتوبر کو 100 مقامات پر سڑکوں پر احتجاج کریں گے. لاہور کے گورنر ہاؤس پہ دھرنا جاری ہے. لاہور میں دھرنا ہے. 6 اکتوبر کو کراچی میں بڑا دھرنا ہوگا. جانے کے لیے نہیں بلکہ بیٹھنے کے لیے ہوگا. اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے ہوگا. ڈالر اگر 30-35 روپے نیچے آیا تو اس کا ایفیکٹ تو فوری طور پر پیٹرول کی قیمت پہ آنا چاہیے. اگر وہ نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی IMF کی غلامی ہے. اسی صورت میں بھی یہ کٹ پتلی حکومت کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. IMF اگر یہ کہتا ہے کہ آپ ٹیکس جمع کریں تو بھائی اس کا طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں. جب آپ لسٹ اٹھا کر دیکھیں گے لوگ ہیں جن کی شوگر ملے ہیں اربوں روپے اربوں ڈالر کماتے ہیں یہ سارے مافیا مل کر. ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں کیونکہ یہ ڈیفالٹ نہیں ہوتے. باہر چلے جاتے ہیں, لندن چلے جاتے ہیں, دبئی چلے جاتے ہیں, امریکہ چلے جاتے ہیں, آسٹریلیا چلے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے خلاف اگر مزاحمت نہیں کی جائے گی تو یہ طبقہ عوام کو کھا جائے گا. عالمی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو یکجا ہونا ہوگا. نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا چین میں گلوبل پبلک سیکیورٹی کوآپریشن فورم کے سیشن سے خطاب. سرفراز بگٹی نے باہمی تعاون سے بین الاقوامی سیکیورٹی چیلنج سے نمٹنے پر زور دیتے ہوئے کہا عالمی برادری کو دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. دنیا کو درپیش سیکیورٹی خطرات سے بچاؤ کے لیے مؤثر میکانزم بنانے کی ضرورت ہے. دہشت گردی, انتہا پسندی, فرقہ واریت اور منظم جرائم سے دنیا کو خطرات لاحق ہیں. چینی صدر شی جن پنگ کے عالمی سلامتی کے لیے اقدامات قابل ستائش ہیں. پاکستان ایک محفوظ دنیا کے لیے پائیدار نقطہ نظر کے ساتھ عالمی برادری کے ساتھ کھڑا ہے. اقوام متحدہ کا بچوں کے جنسی استحصال, بدسلوکی اور تشدد سے بچاؤ کے عالمی دن پر کانفرنس کا انعقاد. پاکستان میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن سارہ احمد نے خطاب میں کہا چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے 5 سال میں 5000 سے زائد بچوں کو تحفظ فراہم کیا. ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار, جستجو جو کرے وہ چھوئے آسمان. کوئٹہ کا 12 سال کا فیروز آسمان چھونے کو بیتاب ہے. پاپڑ بیچ کر گھر چلاتا ہے, اسکول بھی جاتا ہے, بڑا ہو کر معاشرے سے غربت ختم کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے. کشمور سے 2 ماہ پہلے اغوا کیا جانے والے ساگر کمار کو پولیس نے بازیاب کرا لیا ہے. پولیس کے مطابق مبینہ پولیس مقابلے کے بعد ساگر کمار کو بازیاب کرا لیا گیا ہے. ساگر کمار کی بازیابی سے پولیس کا مورال بلند ہوا ہے. SSP کشمور نے بتایا کہ رینجرز کی مدد سے سب مغویوں کو بازیاب کرا لیں گے. ساگر کمار کی والدہ نے کہا کہ آج میری حقیقی خوشی اور عید ہے. نگراں وزیر داخلہ سندھ حارث نواز IG سندھ کے ساتھ کچے کے علاقے پہنچ گئے. کہتے ہیں دھرنوں کی ضرورت نہیں, ذمہ داری پوری کریں گے. ہمارے پاس پروفیشنل پولیس ہے, فوج بھی موجود ہے. ڈاکوؤں کو ختم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے. ہماری بہت اچھی پروفیشنل پولیس ہے, ہمیں فوج موجود ہے. نہیں ضرورت پڑے گی ہر چیز ہم حربہ استعمال کریں گے ان کو ختم کرنے کے لیے. قبائلی جھگڑے سرداروں کو بلا کے وارننگ بھی دیں گے, ان کے جرگہ بے شک کریں. ان کے اگر ایک نے مرڈر کیے ہیں دوسرے نے کرنے تو اب کہیں نہ کہیں اینڈ کرنا چاہیے. اب ہم بالکل سیل کر رہے ہیں, بارڈر سے سیل کر رہے ہیں. نیا ویپن ہے نہیں آئے گا, یہ جتنا ڈسٹروائے کر دیں گے. جس گاڑی میں آتے ہیں جس ٹرک میں آتے ہیں وہ ہم ٹرک سیل کر رہے ہیں. ہینس کرائمز ہیں وہ سب قانون کو فیس کریں گے. لیکن ان کو یہ فکر ہوتا تھا کہ آئیں گے مار دیں گے, ایسی بات نہیں ہے. ہم قانون بالکل قانون کے مطابق آئین قانون کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کریں گے. جب آ جائیں گے اس کے بعد ان کی حفاظت, اس کے بعد ان کو پیش کرنا قانون کے مطابق جج کی مرضی سزا کریں گے. اس میں بھی جو ایویڈنس کو ہم دیکھ لیں گے. لیکن چھوٹے موٹے کیسز میں, عام چھوٹے موٹے کیسز میں ہیں, اگر وہ ہتھیار ڈالتے ہیں وہ آ کے قانون میں آ جاتے ہیں
پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں, ریٹ آف گورنمنٹ کو مانتے ہیں اینڈ وی وڈ لو کہ وہ اپنی فیملی سے رہیں, زندگی گزاریں. اس کے لیے دھرنوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جو ذمہ داری لی ہے وہ پوری کریں گے. جتنا عرصہ ہے ایک دن ویسٹ نہیں کریں گے. جب الیکشن اناؤنس ہوں گے پھر بھی الیکشن اپنی جگہ کام کریں گے, یہ اپنی جگہ چھوڑیں گے, کسی کو بیٹھنے نہیں دیں گے. کراچی میں سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے 7 سالہ مریم کے جاں بحق ہونے کا واقعہ, پولیس نے گرفتار ملزم کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا. سیکیورٹی کمپنی گارڈ سے برآمد رائفل کا لائسنس پیش نہ کر سکی, مقدمہ غیر قانونی ہتھیار رکھنے پر درج کیا گیا. ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق سیکیورٹی کمپنی سے متعلق ڈی آئی جی کو بھی خط لکھ دیا ہے. سیکیورٹی کمپنی کے تمام ہتھیار ریگولر چیک کرائے جائیں. ڈیوٹی کے وقت سیکیورٹی گارڈ کے پاس اسلحے کا لائسنس موجود ہونا چاہیے. ویلکم بیک. عمار آخری 2 پرچوں میں بابا بابا لکھ کر آیا. ننھے عمار کے چچا شہزاد فاروق کی ARY نیوز کے پروگرام خبر مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو. 2 پیپر دے کے آیا, اس پہ یہ بابا بابا لکھ کر آیا. بعد ہم نے اس کو ہاسپٹلائز کیا. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کسی صدمے کا شکار ہے, اسے کیا ہوا ہے. ہمارے گھر میں اس طرح پولیس آتی رہی. پنجاب پولیس کا رویہ تو آپ کے سامنے ہے. جب عمار کی مما کو پکڑ کے گھسیٹ کے لے کر گئے اور عمار کی دادی کو عمار کے سامنے گاڑی میں بٹھایا گیا اور عمار پیچھے سے ٹینشن کا شکار ہوا. بس وہ بچے نے پہلے دن سے لے کے لاسٹ ٹائم تک میری بہن وہ بات ہی دل سے نہیں نکالی. تمام ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس کے بابا آ جائیں, اس کے ساتھ ٹائم دیں تو بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے. میں نے سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی, میں نے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی. عمار کی فوت ہونے کی خبر سنی, اس سے 2 دن پہلے ملاقات ہوئی, ملاقات کروائی انہوں نے 15 منٹ کی. نوجوان پاکستانی کوپیما شہروز کاشف کا ایک اور کارنامہ, دوسری بار 8ویں بلند ترین چوٹی ماؤنٹ مناسلو سر کر لی. شہروز نے یہ چوٹی پہلی بار 2021 میں سر کی تھی. نوجوان کوپیما 8163 میٹر بلند چوٹی کی ریل سمٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے. شہروز کاشف 8000 میٹر سے بلند 12 چوٹیاں سر کرنے والے کم عمر ترین کوپیما ہیں. ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا. دیکھتے رہیے ARY نیوز.